السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تھوڑی سی انٹرسٹنگ ڈسکشن کریں گے، اور ڈسکشن اس بات کے اوپر کریں گے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو ان کی شہادت کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایز اے خلیفہ اپوائنٹ ہوئے تو خلیفہ بننے کے بعد ان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ تھا قاتلین عثمان کا، اور اس مسئلے کے اوپر قاتلین عثمان کے مسئلے کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دو لوگ مطالبہ شروع کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ دونوں خلیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مطالبہ شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں، ان کی قتل میں جو لوگ انوالو تھے تو ان کو فوراً امیجیٹلی اریسٹ کیا جائے اور ایگزیکیوٹ کیا جائے، ان کو سزا دی جائے۔ اور دوسری طرف خلیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ماننے سے انکار کر رہے تھے کہ وہ فوراً یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے پہلے کچھ اور چیزیں ہیں جس کو ہینڈل کرنا کافی ضروری ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ سب سے پہلے جو ہے مسلمانوں کے اندر جو ہے ڈویژن ہے، مسلمان جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے، یونٹی نہیں ہے مسلمانوں کے اندر، پروونسز کے اندر ایڈمنسٹریشن کافی ویک ہو چکی ہے، بغاوتی موجود ہے ہر ایریاز میں، تو لہٰذا وہ اس ایشوز کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے تھے کہ سب سے پہلے ہمیں ان ایشوز کو جو ہے وہ ہینڈل کرنا ہوگا۔ اگر اسلامی ریاست مضبوط ہوگی تو پھر باقی چیزیں ہو سکتی ہے، تو لہٰذا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو، ان کی قتل کو جسٹیفائی تو نہیں کر رہے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہاں ان کی جو قتل ہوئی ہے تو وہ غلط ہوئی ہے اور ان لوگوں کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے، ان لوگوں کو سزا دینا چاہیے جنہوں نے ان کو قتل کیا۔ لیکن وہ اس وقت فوراً اس ایشو پر جو ہے وہ ایکشن نہیں لینا چاہتے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے، ان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ سب سے پہلے ان کی قتل سے پہلے باقی کچھ چیزیں ہیں تو اس کو لک آفٹر کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنے بات پر کھڑے تھے، اور وہ ان سے ریپیٹڈلی یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ فوراً ان لوگوں کو اریسٹ کیا جائے۔ پچھلے ویڈیوز میں ہم نے دیکھا کہ اس ایشو کے اوپر ان کے درمیان اختلافات ایگریویٹ ہوتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اسی ایشو کے اوپر، قاتلین عثمان کے ایشو کے اوپر، ان دونوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے، جنگ جمل، جسے انگلش میں کہا جاتا ہے بیٹل آف کیمل۔ اور پھر اس جنگ کے بعد ہم دیکھتے ہیں، اور ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے کہ ایک اور جنگ ہوتی ہے اسی مسئلے کے اوپر، قاتلین عثمان کے مسئلے کے اوپر، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ صفین ہوتی ہے۔ تو ان دو جنگوں کو ہم نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا، اور پھر ان جنگوں کے بعد جو ہے کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہوتی ہے، خوارج ایک فرقہ جنم لیتی ہے جس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے ڈیٹیل کے ساتھ، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت بھی دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں ہوتے ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مدینے میں ہوتے ہیں، اور پھر باقی بعد میں حالات کافی خراب ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس ویڈیو میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مطالبہ کر رہے تھے کہ قاتلین عثمان کے قاتلوں کو اریسٹ کیا جائے اور ان کو ایگزیکیوٹ کیا جائے، تو کیا جو مطالبہ وہ کر رہے تھے، جو ڈیمانڈ وہ کر رہے تھے، تو اس ڈیمانڈ کی قانونی کیا حیثیت تھی، کنسٹیٹیوشنلی اس کی کیا حیثیت تھی؟ کیا جو مطالبہ وہ کر رہے تھے اور جس طرح the way they were demanding، تو کیا وہ ایک صحیح راستہ تھا؟
تو میرے خیال میں اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ دیکھیے، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جاتا ہے تو وہ اپنے گھر کے اندر تھا، اور وہ ریبیلینس جو آئے تھے، جو بغاوتی آئے تھے مدینہ کے اندر، تو ان میں سے کچھ 8-7 لوگ تھے جو ان کے گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں، اور وہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے، اور اسی ٹائم وہ ان پر وار کرتے ہیں، اور ان کو تقریباً کچھ 6-7 دفعہ ان کو سٹیپ کرتے ہیں۔ اب وہاں پر کون لوگ تھے، اس پر کافی اوپینینس ہے، ڈیفرنٹ قسم کے اوپینین ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس بندے نے پہلے وار کیا تھا تو وہ تھا محمد بن ابو بکر، جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، لیکن اس پر بھی اختلاف ہے۔ تو لہٰذا ایگزیکٹ جو ہے کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ گھر کے اندر کون لوگ گئے تھے۔ تو جب وہ ان کو سٹیپ کرتے ہیں تو ان کو بھی وہ قتل کرتے ہیں، ان کو بھی شہید کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جب وہ ان پر وار کر رہے تھے تو اس دوران ان کی جو بیوی تھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کا نام تھا نیلا، تو وہ ان کو پروٹیکٹ کرنے آتی ہیں، اور اسی دوران وہ بغاوتی جو ریبیلینس تھے، جو قاتل تھے، تو وہ حضرت عائشہ نیلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی وار کرتے ہیں۔ تو جب وہ ان پر وار کرتے ہیں تو ان کی انگلیاں بھی وہ کاٹتے ہیں۔ اچھا، جب وہ شہید ہوتے ہیں تو اس طرح ہوتا ہے کہ بنو امیہ جو قبیلہ ہے تو اس سے تعلق رکھنے والا ایک شخص تھا جس کا نام تھا بشیر۔ تو بشیر اس طرح کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون سے بھرا ہوا جو قمیص تھا تو اس کو بھی وہ اٹھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو بیوی تھی نیلا، تو ان کی جو کٹی ہوئی انگلیاں تھی تو ان کو بھی وہ اٹھاتے ہیں، اور یہ دونوں وہ لے کر جاتے ہیں سیریا، شام، معاویہ کے پاس، جو وہاں پر گورنر تھا۔ اب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اس قمیص کو، جو خون سے بھرا ہوا قمیص تھا، اس کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انگلیاں تھی تو ان کو وہ اٹھاتے ہیں، اور جو ڈیماسکس کے اندر، دمشق کے اندر جو ماسک تھا، ماسک آف ڈیماسکس، جو کافی مشہور مسجد ہے وہاں پر، تو وہاں پر وہ ممبر پر وہ دونوں چیزیں رکھتے ہیں، قمیض بھی وہ ممبر کے اوپر ڈالتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انگلیاں بھی وہاں پر وہ رکھتے ہیں، اور لوگوں کو وہ اکٹھا کرتے ہیں۔ اور لوگ کافی جو ہے وہ ایموشنل ہوتے ہیں وہاں پر جب وہ ان کو پتہ لگتی ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور خاص کر جب وہ قمیص وہ دیکھتے ہیں اور وہ انگلیاں وہ دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد اس طرح ہوتا ہے کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں تو پھر وہ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ڈیسیجن لیتے ہیں کہ جتنے بھی پروونسز کے اندر گورنرز ہیں، تو چونکہ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپوائنٹ کیے تھے تو لہٰذا ان گورنرز کی وجہ سے حالات خراب ہوئے تھے، لوگوں نے بغاوت کیا تھا، تو ان گورنرز کو تبدیل کرنا بہت ضروری ہے۔ ان کے ایڈوائزرز ان کو منع بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ڈسپائٹ دیٹ وہ ان کو تبدیل کرتے ہیں۔ وہ سارے ایریاز میں گورنر تبدیل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں ایکسیپٹ سیریا، شام۔ اب شام میں اس طرح ہوتا ہے کہ وہ سہیل بن حنیف ایک صحابی تھا، تو ان کو وہ اپوائنٹ کرتے ہیں ایز اے گورنر آف شام، اور ان کو وہ انسٹرکشن جاری کرتے ہیں کہ آپ فوراً شام چلے جائیں، اور وہاں پر جو معاویہ ہے گورنر، تو ان سے آپ کمانڈ لے لیں، ان کو ریپلیس کریں۔ اب سہیل بن حنیف جاتے ہیں، اور جب وہ سیریا کے بارڈر پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر معاویہ کی ملٹری وہاں پر کڑی تھی۔ اب ملٹری ان سے سوال کرتی ہے کہ آپ کیوں یہاں پر آئے ہیں؟ تو وہ ان سے فرماتے ہیں کہ خلیفہ نے ان کو شام کا گورنر مقرر کیا ہے۔ تو وہ ان سے فرماتے ہیں کہ اہلاً و سہلاً، اگر آپ کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے، عثمان کی طرف سے اگر آپ گورنر اپوائنٹ ہوئے ہیں تو موسٹ ویلکم، لیکن اگر کسی اور نے آپ کو بھیجا ہے تو آپ واپس چلے جائیں۔ اب یہاں پر جو ہے حالات خراب ہوتے ہیں اور کریٹیکل سچویشن کریٹ ہوتی ہے، کیونکہ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ وہ ملٹری وہ اپنے بہاف پر تو سہیل بن حنیف کو یہ نہیں کہہ رہا، لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انسٹرکشن تھی ان کو۔ اب یہ کہنا کہ اگر عثمان نے آپ کو بھیجا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر عثمان نے آپ کو بھیجا نہیں ہے، کسی اور نے بھیجا ہے، کسی اور نے بھیجا ہے، اٹ مینس کہ علی کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے،
تو آپ پھر واپس چلے جائیں. سو اٹ مینس کہ معاویہ یہاں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ماننے سے انکار کر رہے ہیں. اچھا، سیکنڈلی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر لوگوں کو خبر نہیں تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بارے میں، تو وہ نیوز سے بھی ان کو وہ آگاہ کر سکتے تھے، ان کو آپ اپرائز کر سکتے ہیں. لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون سے بری ہوئی قمیص کو اٹھانا، ممبر پر رکھنا، اور پھر وہاں پر انگلیاں، جو نیلا کی انگلیاں تھی وہ وہاں پر رکھنا اور لوگوں کو گیدر کرنا، سو اٹ مینس کہ آپ ایموشنلی بھی لوگوں کو جو ہے وہ حالات کو جو ہے وہ ایگریویٹ کر رہے ہیں. تو یہ بھی میرے خیال میں ان کا ایک مقصد تھا اس کے پیچھے. اچھا، اب وہ ڈیمانڈ شروع کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں آپ کے ساتھ بیعت تب تک نہیں کروں گا، حلف تب تک نہیں کروں گا، تب تک آپ کو میں خلیفہ نہیں مانوں گا، جب تک آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل میں، ان کی شہادت میں جو لوگ انوالو تھے، ان کو جب تک آپ اریسٹ نہیں کریں گے، ایگزیکیوٹ نہیں کریں گے، تب تک بات آگے نہیں بڑھے گی. ویل اینڈ گڈ. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ کوئی جاہلیت کا دور تو تھا ہی نہیں. جاہلیت کا دور تو کافی پہلے ختم ہو چکا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم میں، جب انہوں نے 622 میں ہجرت کی تھی مدینہ میں. تو لہٰذا جاہلیت کے ٹائم میں عرب میں یہ سسٹم ہوتا تھا کہ اچھا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ آپ ان لوگوں کو اریسٹ کرے اور ان کے حوالے کرے، یعنی ان لوگوں کو اریسٹ کرے جنہوں نے عثمان کا قتل کیا ہے، اور معاویہ کے حوالے کرے، اور معاویہ ان کو قتل کرے گا. اب میرے خیال میں یہ تو اسلامی ریاست کے اندر اسلامی اصولوں کے بھی خلاف تھا. اور بات یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یہ مطالبہ کر رہا تھا، تو یہ تو وہ جاہلیت کا پیریڈ تھا ہی نہیں. جاہلیت کے پیریڈ میں ہم نے دیکھا تھا، جب پہلے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز کو پڑھ رہے تھے، تو شروع میں جب جاہلیہ کو ہم ڈسکس کر رہے تھے، تو جاہلیہ کے ٹائم میں اس طرح ہوتا تھا کہ اس طرح اگر خون ہوتا تھا تو خون کے بدلے خون ہوتا تھا، اور وہ ٹرائب جو تھی اس کے پاس پوری ایبسولوٹ اتھارٹی تھی کہ وہ جس کو چاہے مار دے، جس کو چاہے خون کرے. تو یہ تو 622 میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو پھر پورا سسٹم چینج ہوا. تو یہ ایک اسلامی ریاست تھا، وہ جاہلیہ کا دور تھا ہی نہیں. وہاں پر ایک خلیفہ تھا، اگرچہ خلیفہ کا الیکشن باقی 3 خلیفوں کی طرح صحیح نہیں ہوا تھا، لیکن بعد میں سب لوگوں نے ان کو ایکسیپٹ کیا، اور گورنرز کو وہ سکسیسفلی جو تھا وہ ریپلیس کر چکا تھا. ایک سیریا کے اندر معاویہ تھا جو خلیفہ سے بیعت کرنے سے انکار کر رہا تھا. تو خلیفہ موجود ہے، ریاست موجود ہے، قاضی ججز موجود ہے، پورا ایک سسٹم موجود ہے. تو جو مطالبہ وہ کر رہا تھا کہ ان لوگوں کو اریسٹ کیا جائے اور ان کے حوالے کیا جائے، وہ ان لوگوں کو قتل کرے گا، تو میرے خیال میں یہ تو کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے. اچھا، سیکنڈ مسئلہ یہ ہے، میرا سوال یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ماننے سے انکار کر رہے ہیں، ان سے بیعت لینے سے انکار کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اریسٹ کیا جائے. تو آپ اگر ایک خلیفہ کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، سو اٹ مینس کہ آپ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. تو اگر آپ ان کو ایز اے خلیفہ ماننے سے اگر آپ بیعت نہیں کر رہے ہیں، اور اٹ مینس کہ آپ ان کو خلیفہ ماننے سے انکار کر رہے ہیں، تو پھر آپ کس حیثیت سے ان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اریسٹ کیا جائے. تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ بن ابو سفیان کی حیثیت سے مطالبہ نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ شام کے گورنر کی حیثیت سے مطالبہ کر رہا تھا. تو لہٰذا ایک طرف آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خلیفہ ماننے سے انکار کر رہے ہیں، بیعت نہیں کر رہے ہیں، اور اسی خلیفہ، اسی مدینہ کیپٹل کے انڈر جو پروونس ہے شام، اس کی گورنر کی حیثیت سے آپ اس گورنر شپ کو آپ یوز کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے. سو اٹ ڈزنٹ میک سینس. تو لہٰذا میرے خیال میں یہ کنسٹیٹیوشنلی ان کا مطالبہ، میرے خیال میں آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں کنسٹیٹیوشنلی یہ مطالبہ ان کا درست نہیں تھا. اور پھر بعد میں جو ہوا ہم نے دیکھا، جنگ ہوئی، اور پھر ریاست 2 حصوں میں تقسیم ہوئی. اچھا، اب آتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ قاتلین عثمان کے مسئلے کو حل کیا جائے، جو لوگ ان کے قتل میں انوالو تھے ان کو اریسٹ کیا جائے اور ایگزیکیوٹ کیا جائے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے مکہ کے اندر، ان کے ساتھ طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطالبہ کر رہی تھی، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجائے یہ کہ وہ مدینہ میں آتی۔ اچھا، اور میں آپ کو یہاں یہ بھی مینشن کروں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطالبہ تو کر رہے ہیں دونوں سائڈ پر، لیکن یہ حق تو ان کے وارثوں کا تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو وارث تھے، جو کلوز فیملی تھی، تو ان کو یہ حیثیت حاصل تھی اور وہ آلریڈی مدینہ کے اندر موجود تھے۔ تو لہٰذا اگر ان کو انصاف نہیں مل رہا تھا تو آپ لوگوں کے پاس حق تھا کہ ہاں آپ اٹھتے اور مطالبہ کرتے کہ ان کا بدلہ لیا جائے۔ لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ اٹھتے ہیں اور آپ بغاوت کرتے ہیں، جنگ کا اعلان کرتے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اندر موجود ہے طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اچھا، وہ اس طرح نہیں کرتے کہ وہ مدینہ آئے، وہاں پر خلیفہ کے ساتھ بیٹھ جائیں اور معاملات کو طے کریں۔ وہ مسلمانوں کو اکٹھا کرتے ہیں مکہ کے اندر اور بصرہ پر اٹیک کرنے جاتے ہیں۔ اب خلیفہ بصرہ میں تو نہیں ہے، خلیفہ مدینہ کے اندر موجود ہے، آپ ادھر آئیں، خلیفہ کے ساتھ آپ بات چیت کریں، لیکن وہ اس طرح کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور وہ جاتے ہیں بصرہ پر اٹیک کرنے، اس پر قبضہ کرنے۔ تو پھر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے خلیفہ جو ہے وہ بھی ملٹری کو اکٹھا کرتے ہیں، کیونکہ ان کی یہ ڈیوٹی تھی، پیس میک شور کرنا ان کی فرسٹ پیورٹی تھی۔ تو ان کے ساتھ پھر وہ جنگ کرتے ہیں، اور جنگ یہ ایک ڈیفرنٹ جنگ تھا۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس ایشو کو پیسفلی ریزولو کیا جائے۔ اور جب اس جنگ میں اس سائڈ پر مکہ سے جو مسلمان آئے تھے، جو شہید ہوئے تھے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ملٹری کو حکم دیتے ہیں کہ وہ بھی آپ کے بھائی ہے، کسی کو قتل مت کرو، اور جو شہید ہوئے تھے تو ان کو صحیح طریقے سے پراپرلی عزت کے ساتھ رسپیکٹفلی ان کو دفن کیا گیا۔ اپنی ملٹری کو انہوں نے حکم دیا کہ جو لوگ دوسری سائڈ پر آپ سے جنگ کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے بھائی ہیں، تو لہٰذا ان کے گھروں کو نہ لوٹے، ان کے عورتوں کو، ان کی عزت کا خیال رکھے۔ ان کا جنازہ انہوں نے پڑھا۔ تو میرے خیال میں مطالبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی درست نہیں تھا۔ تو میرے خیال میں کنسٹیٹیوشنلی اگر بات کی جائے تو نہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مطالبہ کر رہے تھے تو کوئی کسی اور طریقے سے بھی کر رہے تھے، لیکن انہوں نے ایک اور راستہ اختیار کیا، اور اس سائڈ پر بھی جو مکہ سے مطالبہ ہو رہا تھا تو ان لوگوں نے بھی ایک اور راستہ اختیار کیا۔ تو میرے خیال میں کنسٹیٹیوشنلی اور قانونی طور پر اگر اس پر بات کی جائے، مذہب کو سائڈ پر اگر رکھی جائے، تو ان لوگوں کا ایک مرتبہ ہے ہمارے لیے کافی بلند مرتبہ ہے ان لوگوں کا، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی قریب تھے۔ لیکن یہ تو ایشوز تھے، یہ تو پولیٹکس ہے، وہ ایک اسلامی ریاست تھی، وہاں پر بھی لوگوں کے کچھ مفادات تھے۔ تو ہمیں نیوٹرلی ان ایشوز کو دیکھنا چاہیے، بجائے کہ اگر ایک سنی ہے ایک شیعہ ہے تو ایک سنی جو ہے ایک سائڈ پر اس کی انکلینیشن ہوگی، شیعہ کی ایک سائڈ پر انکلینیشن ہوگی، کیونکہ مذہب ہم نے انوالو کیا ہے ان ایشوز کے اندر۔ ایک سائڈ پر سنی آتے ہیں، ایک سائڈ پر شیعہ آتے ہیں، اور جب بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے تو نیوٹرلی بات نہیں ہوتی۔ جو غلطیاں خلیفہ کی تھی اس کو بھی آپ ایکسپلین کریں، جو غلطیاں دوسری سائڈ پر تھی اس کو بھی آپ ایکسپلین کریں، لیکن ون سائیڈڈ بات ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر دیکھو، میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الیکشن کس طرح ہوئی تھی۔ ان ریبیلنس نے کیا تھا، وہ ڈسکوالیفائی تھے، انہوں نے کالج آف الیکٹرز اسٹیبلش کیا، پھر بعد میں انہوں نے ان کی الیکشن کی، تو وہ بھی کنسٹیٹیوشنلی وہاں پر بھی مسئلے تھے، لیکن یہاں پر بھی مسئلے ہیں نا، یہاں پر جو مسئلے ہیں تو آپ اس کو بھی دیکھا کرے، اس پر بھی آپ بات کیا کرے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مطالبہ کر رہا تھا تو ٹھیک ہے، ان کے ٹرائب سے ان کا تعلق تھا، لیکن جو مطالبہ جس طرح وہ کر رہا تھا تو وہ تو ایک اور ہی طریقے سے کر رہا تھا، کنسٹیٹیوشنلی اور قانونی طور پر اور شرعی طور پر تو میرے خیال میں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔
اسی طرح سیم گوز ٹو مکہ. تو پھر جو 2 جنگیں ہوئی تھی، کھیمل اور جنگ صفین، جنگ جمل اور جنگ صفین، تو میرے خیال میں وہ نہیں ہونا چاہیے تھی. سو اٹ واز آل اباؤٹ اس ایشو کے اوپر، قاتلین عثمان کے ایشو کے اوپر پوری ڈسکشن میں کر چکا ہوں، لیکن یہ میری آخری ویڈیو تھی تاکہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو اس کو بھی میں ختم کروں. مجھ سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہے، 100% آپ مجھ سے ایگری نہیں ہو سکتے. آپ لوگوں کا اپنا اوپینین ہے، میرا اپنا اوپینین ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کو میں نے غلط ایکسپلین کیا ہے تو پھر آپ کا فرض، آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ آپ اس کو کریکٹ کریں، اور انشاءاللہ مجھے خوشی ہوگی کہ آپ میری اصلاح کریں گے. تھینک یو.